اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں راشد نصیب اور آپ پڑھتے ہیں سی پی سی، اور سی پی سی میں ہم پڑھ رہے تھے آرڈر 11، اور آرڈر 11 میں ہم نے پڑھ لیا رول 10 تک۔ آج ہم جس رول کو پڑھیں گے وہ ہے 11، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رول 11 تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 سے لے کر 11 تک جو ہے وہ انٹروگیٹریز سے متعلق ہیں، تو آج یہ انٹروگیٹریز سے متعلق رول ہے، اور یہ ایک رہ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر 22 جو ہے وہ انٹروگیٹریز سے متعلق ہوگا رول، جس کو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، جیسے ترتیب وار ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں جناب رول 11۔ رول 11 ہے آرڈر ٹو آنسر اور آنسر فردر، یعنی انٹروگیٹریز سے متعلق ہم پڑھ رہے تھے۔ انٹروگیٹریز جو ہے جس کو دیے گئے تھے سوال نامہ، اس کو چاہیے کہ وہ جواب دے، تو اب اگر اس کے اندر کوئی وہ جواب نہیں دیتا، یا پھر جواب جیسا چاہیے تھا ویسا اس نے نہیں دیا، انسفیشینٹ اس نے جواب دیا، تو پھر کیا ہوگا، یہ اس رول کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ویئر اینی پرسن انٹروگیٹڈ، ایک وہ شخص جس کو انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے، جس سے سوال نامہ جس کے اوپر بھیجا گیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اومٹس ٹو آنسر، وہ جواب نہیں دیتا، اور آنسر انسفیشینٹلی، اور پھر یا جواب دیتا ہے تو وہ انسفیشینٹ ہوتا ہے، اس کا ویسے جواب نہیں ہوتا جیسے ایک مخالف پارٹی اس سے پوچھنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ دی پارٹی انٹروگیٹنگ میں اپلائی ٹو دا کورٹ، تو پھر ایسی وہ پارٹی جو اس سے وہ سوال نامہ جس نے بھیجا تھا، تو وہ کورٹ سے رابطہ کر سکتی ہے فار این آرڈر، ایک آرڈر کے لیے، کہ ریکوائرنگ ہم ٹو آنسر، اس کا جواب طلب کرنے کے لیے وہ کورٹ سے رابطہ کر سکتی ہے۔ اس شخص نے جس نے جواب نہیں دیا، اس کے جواب کے لیے پھر کورٹ سے رابطہ کیا جائے گا ٹو آنسر فردر، یا اس نے جواب مکمل نہیں دیا یا پھر انسفیشینٹ دیا ہے، جو بھی اس کی کنڈیشن تھی، جو بھی اس میں حالات تھے، اس سے متعلق جو ہے پھر وہ کورٹ سے رابطہ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر این آرڈر میں بھی میڈ ریکوائرنگ ہم ٹو آنسر اور آنسر فردر، تو کورٹ بھی پھر جو ہے وہ جواب دینے میں جو بھی اس میں اس سے غلطی ہوئی، یا اس نے جواب نہیں دیا یا اس نے انسفیشینٹ جواب دیا، کورٹ جیسا پھر بہتر سمجھے اس سے وہ جواب لے سکتی ہے۔ لیکن اس کا جواب جو ہے آئدر بائی ایفیڈیوٹ، وہ پھر ایفیڈیوٹ پہ بھی ہو سکتا ہے، اور بائی وائوا وائس ایگزامینیشن، یا پھر وہ جو ہے وائوا وائس کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ کورٹ جیسا ڈائریکٹ کرے، جیسا وہ بہتر سمجھے، وہ اس کو آرڈر دے سکتی ہے۔ یہ ہے رول 11، اور رول 11 کے اندر اتنی ہی بات کی گئی ہے، یعنی کہ کورٹ صرف اس شخص کو جس نے سوال نامے کو جواب صحیح نہیں دیا یا جواب نہیں دیا، تو اس کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ وہ یا تو ایفیڈیوٹ کی صورت میں اس کا جواب دے دے، یا پھر وائس وائس کی شکل میں جو ہے اس کا جواب دے، جیسے وہ کورٹ مناسب سمجھے۔ یہاں تک تھے آپ کے انٹروگیٹریز سے متعلق، اور اب جو ہم آگے پڑھیں گے یعنی رول 12، وہ ہمارا ڈسکوری سے متعلق ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ رول 12، 13 اور 14 میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ہیں ڈسکوری آف ڈاکومنٹس سے متعلق ہیں۔ اور ڈسکوری آف ڈاکومنٹس کیا ہے؟ ڈسکوری آف ڈاکومنٹس جو ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ ڈسکوری آف ڈاکومنٹس ریلیٹڈ ٹو دا میٹر ان کویسچن وچ آر ان دا پوزیشن آف دی اپوزٹ پارٹی، ہم ان ڈاکومنٹس کو جو عدالت کے اندر موجود نہیں ہوتے، ان ڈاکومنٹس کو جو اپوزٹ پارٹی کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ کویسچن میٹر ان کویسچن ہوتے ہیں، کسی بھی کیس کے لیے بہت ضروری سمجھے جاتے ہیں، تو ان کو ہم پھر ان کو عدالت میں منگوا سکتے ہیں۔ اس کا جو طریقہ کار، ان ڈاکومنٹس کو کس طریقے سے منگوانا ہے، کیسے پروڈیوس ہوں گے، تو وہ سارا کا سارا رول 12 سے لے کر 14 تک جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب جس کا پارٹی یعنی کہ جن ڈاکومنٹس کا انسپیکشن کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپوزٹ پارٹی کی پاور میں ہے، یعنی اپوزٹ پارٹی کے پاس ہے، تو وہ چاہے تو ان ڈاکومنٹس کو پیش کر سکتا ہے، اور چاہے تو پیش نہ کرے۔ ایسی صورت میں عدالت سے پھر اجازت لینی ہوتی ہے، اور اس ڈاکومنٹ کو معائنہ یا انسپیکشن کرنے کے لیے ہم منگا سکتے ہیں۔ اور آپ یہ تو بات جانتے ہیں کہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو آلریڈی عدالت کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اب وہ عدالت پہ آلریڈی کیسے موجود ہوتے ہیں جی، وہ جس وقت پلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو مدعی اپنے دعوے کے ساتھ کچھ انیکس کرتا ہے، کچھ ڈاکومنٹس جن کے اوپر وہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈاکومنٹس ساتھ اپنے دعوے کے ساتھ نتھی کر دیتا ہے، اور اس کو عدالت کے اندر جمع کراتا ہے۔ اسی طریقے سے مدعا علیہ جو ہے یا ڈیفینڈنٹ جو ہے، جب وہ اپنا جواب دعویٰ یا ریٹن اسٹیٹمنٹ جب کورٹ کے اندر جمع کرا رہا ہوتا ہے، تو وہ جن ڈاکومنٹس کے اوپر وہ ریلائی کرتا ہے، تو وہ اپنے مطلب کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ عدالت کے اندر جمع کراتا ہے۔
یعنی پلیڈنگ کے دوران جو ہے ڈیفینڈنٹ یا پلنٹیف جو ہے وہ اپنے جن ڈاکومنٹس کو ریلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے دعویٰ جات یا جواب دعوے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو لگا دیتے ہیں. اور اب دوسرے قسم کے ڈاکومنٹس یہ ہوئے کہ جو کہ عدالت میں موجود نہیں ہیں، یعنی کہ وہ ڈاکومنٹس جو پارٹیز کی پوزیشن کے اندر ہیں یا ان کی پاور کے اندر ہیں کہ وہ جب چاہیں تو لا سکتے ہیں اور جب چاہیں نہ لائیں. تو ایسی صورت میں پھر ان کے بارے میں جو ہے یہ رول 12 ہے. اپلیکیشن فار ڈسکوری آف ڈاکومنٹس، یعنی کہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک اپلیکیشن ہے جو ڈسکوری آف ڈاکومنٹ سے متعلق ہوگی. اب اس کی ٹیکسٹ کو پڑھیں تو اینی پارٹ میں وداؤٹ فائلنگ اینی ایفیڈیوٹ. تو یہ جو ہے اگر آپ کوئی اپلیکیشن دے رہے ہیں یا آپ کو یہ ڈاکومنٹس چاہیے تو وداؤٹ اینی ایفیڈیوٹ جو ہے یہ آپ ڈاکومنٹس منگا سکتے ہیں. اپلائی ٹو دا کورٹ کو اپلائی کر کے فار این آرڈر ڈائریکٹنگ any other party to any suit to make discovery on oath. تو ان کو جو ہے آپ ڈسکوری کے لیے اپنے معائنے کے لیے کورٹ سے ایک وداؤٹ ایفیڈیوٹ کے آپ ان کو ڈاکومنٹس کو منگا سکتے ہیں which are have been in his possession or power. جو وہ ڈاکومنٹس جو آپ منگا رہے ہیں وہ دوسری پارٹی کے مخالف پارٹی کے پوزیشن میں ہیں یا اس کی پاور میں ہے اور وہ ریلیٹ کرتے ہیں ریلیٹنگ ٹو اینی میٹر ان کویسچن. اور وہ ڈاکومنٹس آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریلیٹ کرتے ہیں آپ کے کیس سے متعلق، آپ کا جو دعویٰ چل رہا ہے اس سے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اگر ان ڈاکومنٹس کو پیش کیا جائے گا تو کیس کے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، تو وہ ان کو آپ منگا سکتے ہیں. آن دی ہیئرنگ آف سچ اپلیکیشن، جب آپ یہ اپلیکیشن گزاریں گے کورٹ کے اندر تو پھر کورٹ جو ہے اس اپلیکیشن کو سننے کے بعد میں آئیدر ریفیوز اور ایڈجرن، تو وہ جو ہے کورٹ اس کو کیا کر سکتی ہے، منع کر سکتی ہے یا اس کو ایڈجرن کر سکتی ہے. اف سیٹسفائڈ دیٹ سچ ڈسکوری از ناٹ نیسیسری اور ناٹ نیسیسری ایٹ دا اسٹیج آف دی سوٹ، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈسکوری کے لیے جو ڈاکومنٹس منگائے جا رہے ہیں، یہ ساری جو انسپیکشن کے لیے ڈاکومنٹس منگائے جا رہے ہیں وہ جو ہے وہ نہ ہی اتنے ضروری ہیں اور نہ اس وقت جس وقت یہ منگائے جا رہے ہیں اس اسٹیج پر ان کی ضرورت ہے. تو پھر میک سچ آرڈر آئیدر جنرلی آر لمیٹڈ ٹو سرٹن کلاسز آف ڈاکومنٹس ایز میں ان ہز ڈسکریشن. یہ کورٹ کی پھر ڈسکریشن کے اندر شامل ہے کہ کورٹ ان ڈاکومنٹس کو منگائے نہ منگائے، یا پھر جو کلاسز آف ڈاکومنٹس ہے کچھ ڈاکومنٹس یعنی کہ ان کو وہ سمجھتی ہو کہ واقعی ان میں سے فلاں ڈاکومنٹس جو ہے ضروری ہے، وہ جو ان ڈاکومنٹس کو صرف منگا سکتی ہے اور ان کا آرڈر دے سکتی ہے. وین اینڈ سو فار ایز دی کورٹ شیل بی آف اوپینین دیٹ اٹ از ناٹ نیسیسری آئیدر فار ڈسپوزنگ فیئرلی آف دی سوٹ اور فار سیونگ کاسٹ. تو وہ اگر کورٹ یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ جو ہے اس طریقے سے اگر ان کو ڈاکومنٹس کے لیے جو اپلیکیشن دی گئی ہے ان کی ڈسکوری سے متعلق، اور اس سے جو ہے کورٹ کے جو فیئر ٹرائل ہے اس کے اوپر جو ہے اثر پڑ سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کورٹ کا بہت وقت ضائع ہوگا، تو ایسی صورت میں جو ہے کورٹ پھر اس سے ریفیوز کر سکتی ہے، وہ اسے انکار کر سکتی ہیں. تو یہ تھا آرڈر 11 کا رول 12. تو آج کے لیے اسٹوڈنٹس اتنا ہی، یعنی 11 اور 12 آپ کا ہو گیا. انشاءاللہ کل جو ہے 13 اور 14 کو ہم پڑھیں گے اور اسی طریقے سے کلاسز کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. راشد نصیب کو اجازت، اللہ حافظ.